بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ایک گنہگار شخص کی ہے جو مرنے کے بعد اپنے ہر گناہ کا انجام دیکھتا ہے۔ اتوار کا دن تھا۔ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے اور شام کو پکنک مناتے ہوئے اتنا تھک چکا تھا کہ لگتا تھا جیسے جسم میں جان ہی نہیں بچی۔ بچے اور بیوی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے اور میں سونے کے لیے بیڈ پر جا لیٹا۔ نیند آنکھوں میں تو تھی مگر کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جسم بے حس تھا، جیسے مفلوج ہو چکا ہو۔ نہ آنکھیں پوری طرح بند ہو رہی تھیں، نہ کھل پا رہی تھیں۔ ذہن پر بوجھ سا محسوس ہونے لگا اور آنکھوں کے آگے دھند چھا گئی۔ پاؤں میں شدید درد محسوس ہوا، جیسے خون باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہو۔ اس لمحے ایسا لگا جیسے میرے جسم سے آہستہ آہستہ روح نکل رہی ہو۔ آنکھیں بند ہونے کے باوجود میں بہت کچھ دیکھ رہا تھا۔ اچانک ذہن میں اپنے گناہوں کی ایک فلم سی چلنے لگی۔ وہ دن یاد آیا جب ایک بھکاری بچہ مجھ سے بھیک مانگ رہا تھا اور میں نے اسے دھتکار کر ہٹا دیا تھا۔ وہ لمحات بھی میری نظروں کے سامنے آ گئے جب میں نے دوسروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کی۔ یہ تمام یادیں جیسے میرا پیچھا کر رہی تھیں اور میں بے بس تھا، نہ جاگ سکتا تھا اور نہ اپنے جسم کو حرکت دے سکتا تھا۔ اسی دوران اذان کی آواز کانوں میں گونجنے لگی اور مجھے وہ لمحات بھی یاد آ گئے جب میں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا تھا۔ دل پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ میری تمام خطائیں اور گناہ میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ پھر اچانک ایک پراسرار سیاہ لباس میں ملبوس شخص میرے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح قبض کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ میری سانسیں رکنے لگی، میں خوف سے کانپنے لگا اور گڑگڑاتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے تھوڑا وقت اور دے دو۔ میں نے ابھی تک کوئی تیاری نہیں کی، نمازیں نہیں پڑھی، اچھے اعمال نہیں کیے۔ میرے بچے چھوٹے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ملک الموت نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، اے ابن آدم، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا؟ تم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اور جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے اسے فراموش کر دیا۔ اب تمہارے پاس مہلت ختم ہو چکی ہے۔ وہ لوگ جن کے لیے تم دنیا بھر کے جتن کرتے رہے، آج تمہیں موت کے منہ سے بچانے نہیں آئیں گے۔ جیسا تم نے بویا ویسا ہی کاٹنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میری روح قبض کر لی۔ میرا جسم بستر پر بے جان پڑا تھا اور میں ایک طرف کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ بیوی، بچے اور خاندان والے میرے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ سب رو رہے تھے۔ کچھ لوگ فون پر میرے انتقال کی خبر دوسروں کو دے رہے تھے۔ خواتین دہاڑے مار مار کر رو رہی تھیں اور ان کی چیخیں میری روح کو بے حد تکلیف دے رہی تھیں۔ میں سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا مگر کچھ بولنے کی طاقت نہ تھی۔ میرا وجود قید ہو چکا تھا اور میں بے بسی سے دیکھ رہا تھا کہ لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ میری تعریف کر رہے تھے تو کچھ میری برائیاں بھی کر رہے تھے۔ برائیوں کے ذکر سے میری روح تڑپ اٹھی، جیسے کوئی آگ میرے اندر بھڑک رہی ہو۔ مہمانوں کا آنا جانا لگ رہا۔ میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ کاش مجھے زندگی میں ایک اور موقع مل جاتا، کاش میں اپنے گناہوں کا ازالہ کر پاتا، مگر اب وقت ختم ہو چکا تھا۔ قبر کا سفر شروع ہو چکا تھا اور جو اعمال میں لے کر جا رہا تھا وہ میرے انجام کا فیصلہ کریں گے۔ دنیا سے جو محبت تھی وہ اب بیکار ہو چکی تھی۔ اب میں بس انتظار میں تھا، قبر میں ہونے والے سوالات اور حساب کتاب کا۔ میں سب کچھ دیکھ اور سن پا رہا تھا مگر بولنے کی طاقت مجھ سے چھن چکی تھی۔ میری نظریں وسیع ہو چکی تھیں، جیسے ہر چیز پہلے سے زیادہ صاف دکھائی دے رہی ہو۔ گھر میں لوگوں کا آنا جانا بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ میری تعریفیں کر رہے تھے، مرحوم بہت نیک اور مددگار تھا، تو کچھ میری زندگی کی خامیاں بیان کر رہے تھے۔ ان باتوں سے میری روح کو تکلیف ہو رہی تھی، جیسے ہر برا لفظ میرے دل پر بوجھ بن رہا ہو۔
تھوڑی دیر بعد مسجد سے اعلان ہونے لگا، احمد خان، اعتزاز خان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حیرت کا احساس ہوا کہ جب زندہ تھا میرے نام کے ساتھ میری عزت اور مرتبے کا ذکر ہوتا تھا، آج صرف ایک مختصر اعلان کے ذریعے میرا وجود ختم ہونے کی خبر دی گئی تھی۔ جیسے ہی اعلان مکمل ہوا، ایک فرشتہ میرے قریب آیا اور بولا، اے ابن آدم، ساری زندگی جس دولت کے پیچھے بھاگتے رہے، آج وہ کہاں ہے؟ کیا یہ دولت تمہیں خدا کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ تم جانتے تھے کہ قبر میں صرف تمہارے اعمال ہی ساتھ جائیں گے، پھر بھی تم نے خدا کے احکام سے غفلت برتی۔ اب اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ شرمندگی اور خوف نے میرے دل کو جکڑ لیا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ دفن ہونے کے بعد قبر میں کیا ہوگا۔ جلد ہی مجھے غسل دینے کے لیے لے جایا گیا۔ جب میرے جسم کو چھوا جا رہا تھا تو مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ غسل دینے والا شخص کوئی قرآن کی آیت، درود یا کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ وہ اور باقی لوگ اپنی باتوں میں مصروف تھے، جیسے کسی کو میری موت کا احساس نہ ہو کہ ایک دن وہ بھی اسی انجام سے گزرنے والے ہیں۔ کوئی ایسا نیک کلمہ زبان پر نہ تھا جو میری روح کو سکون دیتا۔ میری روح گنہگاروں میں شمار ہو چکی تھی، اور اب لوگوں کی دعائیں ہی میری نجات کا ذریعہ بن سکتی تھیں۔ غسل کے بعد مجھے چارپائی پر لٹایا گیا۔ میرے گرد اہل خانہ، دوست اور رشتہ دار جمع تھے۔ سب رو رہے تھے، خاص کر میری بیوی اور بچے۔ میرے وہ دوست جو ہمیشہ ساتھ دینے کے وعدے کرتے تھے، اب کونے میں خاموشی سے آنسو بہا کر مجھے الوداع کہہ رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے آ کر کہا، جنازہ اٹھانے کا وقت ہو گیا ہے، باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے گھر والے ایک بار پھر شدت سے رونے لگے۔ میں حیران تھا کہ یہ سب میرے لیے اتنا کیوں رو رہے ہیں۔ کیا میں نے انہیں کوئی دکھ دیا تھا، یا یہ لوگ میرے بغیر جینے کے خوف سے رو رہے تھے؟ جنازہ اٹھا کر سفر شروع ہوا۔ چارپائی کے چاروں طرف لوگ تھے، مجھے کندھوں پر اٹھائے ہوئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ سفر کے دوران ایک اور فرشتہ میرے قریب آیا اور بولا، اے ابن آدم، تم ایک ایسے سفر پر روانہ ہو چکے ہو جو تمہاری زندگی کا آخری اور سب سے طویل سفر ہے۔ اس سفر کے اختتام پر تمہیں ایک تنگ اور تنہا مکان میں رکھا جائے گا، جہاں کوئی ساتھ نہ ہوگا سوائے تمہارے اعمال کے۔ فرشتے کی باتیں میرے دل پر لرزہ طاری کر رہی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ زندگی کی اصل حقیقت یہی تھی، جسے میں سمجھنے سے قاصر رہا۔ دنیاوی دوڑ دھوپ، رتبے اور دولت کے پیچھے بھاگ کر میں نے خدا کو فراموش کر دیا تھا، اور اب اس کا نتیجہ سامنے تھا۔ اب جنازہ قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا اور میرے دل میں خوف کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ تنہا مکان میری آخری منزل انتظار میں تھا، اور میں اس سفر کو مکمل کرنے کے لیے تیار بھی نہ تھا۔